بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله لا يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه الا المشرك او مساحن او كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم اور عزیز دوستو، شب برات کا موقع ہے. شب فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی آتے ہیں رات کے، اور برات عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی آتے ہیں نجات کے. عربی زبان میں اسے لیلۃ البرات کہا جاتا ہے، اردو میں اسے نجات کی رات کہا جاتا ہے. اس رات کے تعلق سے علماء میں امت میں دو طرح کے لوگ ہیں. کچھ لوگ اس رات کی فضیلت کا سرے سے انکار کرتے ہیں کہ اس رات کی کوئی حیثیت، کوئی فضیلت نہیں ہے. کچھ لوگ اس رات میں غلو کا عقیدہ رکھتے ہیں اور نہ جانے کیسی کیسی عبادتیں، نمازیں لوگوں کو بتاتے ہیں، جبکہ احادیث و قرآن میں اس طرح کی نمازوں کا کہیں تذکرہ نہیں ملتا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس رات کے متعلق فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے آقا، اپنے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہیں پایا تو میں آپ کو دیکھنے کے لیے نکلی، تو میں نے آپ کو جنت البقیع میں جو مدینہ منورہ کا قبرستان ہے اس میں پایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے اور ان تمام مرحومین کے لیے جو دنیا سے جا چکے مغفرت کی دعا کر رہے تھے. اور اسی کے ساتھ آپ نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تو یہ گمان کرتی ہے کہ اللہ اس کا رسول تیرے ساتھ ظلم کرے گا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بات عرض کی کہ اللہ کے رسول آپ کو بستر پر نہیں پایا تو مجھے ایسا گمان ہوا کہ ہو سکتا ہے آپ اپنی کسی دوسری بیوی سے ملاقات کے لیے گئے ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رات ایسی رات ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتا ہے اور اللہ پاک کی طرف سے ایک اعلان کرنے والا فرشتہ اعلان کرتا ہے، حل من مستغفرین، کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، فاغفر له، کہ میں اسے بخش دوں، اس کی مغفرت کر دوں. حل من مسترزقین، ہے کوئی رزق کا چاہنے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں. ہے کوئی عافیت چاہنے والا کہ اسے مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، حالات سے عافیت عطا کروں. اور یہ اعلان سورج غروب ہونے سے لے کر کے صبح صادق تک اعلان مسلسل ہوتا رہتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اللہ پاک ہر رات اخیر حصے میں آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں، لیکن کچھ راتیں ہیں جن میں سے آج کی رات بھی ہے کہ اللہ پاک غروب آفتاب سے ہی آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہو جاتے. اس لیے اس سلسلے میں جو لوگ اس رات کی سرے سے فضیلت کا انکار کرتے ہیں، اہل سنت والجماعت ان سے اتفاق نہیں رکھتے. اور جن حدیثوں میں اس رات کی فضیلت آئی ہے اس کے تعلق سے جو وہ ضعف اور کمزوری کی بات کہتے ہیں تو اہل سنت والجماعت علماء فرماتے ہیں کہ حدیث ہوتی ہے، چاہے وہ کمزور ہی کیوں نہ ہو، اس کی کمزوری کی وجہ سے، سند کی کمزوری کی وجہ سے حدیث سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اور فضائل میں ضعیف روایتیں بھی قابل قبول ہیں. اور اگر ایسا ہو کہ کسی روایت میں، کسی حدیث میں اگر ضعف ہو لیکن دوسری حدیثوں سے اس کی تائید ہو رہی ہے اور وہ باتیں جو اس ضعیف حدیث میں ہے دوسری روایتوں سے بھی اس کو اس کا کچھ ثبوت مل رہا ہے، تائید ہو رہی ہے، تو اس کا ضعف ختم ہو جاتا ہے.
اور نوافل میں اور خاص طور پر عبادات کے سلسلے میں کمزور روایتیں بھی قبول کی جاتی. ظاہر بات ہے اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو کسی کا حق ضائع نہیں ہوتا. آیات اور صحیح روایات اللہ اس کے احکام کو ثابت کرنے کے لیے، حلال اور حرام کو، جائز اور ناجائز کو ثابت کرنے کے لیے ایسی مضبوط دلیلوں کی ضرورت ہوتی ہے. انفرادی عبادات کے لیے ضعیف روایتیں بھی قابل قبول ہیں، اس لیے اس رات کی فضیلت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن جو مختلف نمازیں بتائی جاتی ہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھو، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھو، 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، اور اس طرح کی جو بھی عبادتیں بتائی جاتی ہیں اس کا ثبوت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ اس رات آپ قبرستان تشریف لے گئے اور مرحومین کے لیے آپ نے دعائے مغفرت کی. ظاہر بات ہے اللہ کے رسول نے اس رات کو اگر قبرستان جانے کے لیے چنا تو کوئی تو بات ہوگی. اسی رات کو آپ قبرستان کیوں گئے اور آپ نے مرحومین کی مغفرت کی دعا کیوں فرمائی، اور آپ نے یہ ارشاد کیوں فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں اس سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے. ظاہر بات ہے کوئی تو بات ہوگی کہ اللہ کے رسول نے یہ بات فرمائی اور آپ نے خود بھی عمل کیا. اگرچہ اس رات میں اجتماعی عبادت کا کوئی ثبوت نہیں ملتا اور کوئی قبرستان جانے کے علاوہ اس رات میں کوئی مخصوص عبادت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. علماء سے یہ منقول ہے کہ ہم سے کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں، ہم سے فرض نمازیں جو چھوٹ گئی ہیں ہم نہیں پڑھ سکے، آج کی رات میں ان نمازوں کے قضا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. کل قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی تو اللہ پاک نوافل سے پہلے فرائض کے متعلق پوچھیں گے، اور اگر فرائض میں کچھ کمی رہی اور نوافل ہمارے پاس رہی تو نوافل کے ذریعے سے اس کی بھرپائی کی جائے گی. اس لیے ہمیں فرض نمازوں میں یعنی قضائے عمری کا اہتمام کرنا چاہیے، یاد کر کر کے کہ میری کون سی نماز چھوٹ گئی ہے اس کو پڑھنے کا اہتمام کریں. نوافل کی پوچھ نہیں ہوگی. آج کی رات میں آپ نے کوئی نفل عبادت نہیں کی تو اللہ پاک کل قیامت کے دن آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ شب برات میں تم نے صلاۃ التسبیح کیوں نہیں پڑھی تھی، تم نے قضائے حاجت کی نماز کیوں نہیں پڑھی تھی، تم نے درازی عمر کی نماز کیوں نہیں پڑھی تھی. اس کا سوال نہیں ہوگا. لیکن مرنے کے بعد فرض عبادات میں اگر ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں کہ ہم نے نماز نہیں پڑھا تو ہم سے پوچھ ہوگی، فرض و روزے ہم نے نہیں رکھے تو ہم سے پوچھ ہوگی. آج کی رات میں عبادت کرنا اور کل کے دن میں روزہ رکھنا اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رمضان کے بعد جتنا شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے کا آپ اہتمام کیا کرتے تھے بقیہ اور مہینوں میں ایسا اہتمام نہیں تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا پورا روزہ تو فرض ہے لیکن آپ شعبان کا بھی پورا روزہ رکھا کرتے تھے. ظاہر بات ہے ان روزوں میں 15ویں شعبان کا بھی روزہ ہے، اس لیے اس دن روزہ رکھنے سے منع نہیں کیا جا سکتا اور اس کی فضیلت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. پچھلی شب برات سے اس شب برات تک ایسا لگتا ہے کہ جیسے کچھ دنوں کی بات ہے، 1 سال پورا گزر گیا. اور کتنے اللہ کے بندے جو پچھلی شب برات کے موقع پر ہمارے ساتھ موجود تھے آج ہمارے درمیان نہیں ہے. کب کس کا بلانا آ جائے گا کہاں نہیں جا سکتا. 1 سال ہمارا گزر گیا. سال کی قدر و قیمت اس سے پوچھو جو امتحان میں ناکام ہو گیا ہو، وہ بتائے گا کہ سال کس کو کہتے ہیں. مہینے کی قدر و قیمت اس سے پوچھو
کہ جو مزدور کہیں پر ملازمت کر رہا تھا اسے مہینہ پورا ہونے کے بعد تنخواہ نہیں ملی. آپ ہفتے کی قدر و قیمت اس سے پوچھو جو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو اور اپنی صحت کے لیے بیماری سے لڑ رہا ہو، اس سے پوچھو کہ ایک ہفتہ کس کو کہتے. ایک دن کی قیمت آپ اس سے پوچھو. آپ اس شخص سے ایک دن کی قیمت پوچھو کہ جو پورا دن محنت کیا اور اس کو شام میں مزدوری نہ ملی. ایک گھنٹے کی قیمت آپ اس سے پوچھو کہ جو گھنٹہ پورا کسی کا انتظار کر رہا ہو. گھنٹے کی قیمت آپ اس سے پوچھو. ایک منٹ کی قیمت اس سے پوچھو کہ جب وہ ایئرپورٹ پر پہنچا تو فلائٹ کے لیے دروازہ بند ہو گیا تھا، ریلوے اسٹیشن پر پہنچا تو ریل نکل چکی تھی. آپ اس سے پوچھو کہ ایک منٹ کس کو کہتے ہیں اور ایک سیکنڈ کس کو کہتے ہیں. آپ اس سے پوچھو جو کسی حادثے سے بچ گیا ہو. اور ہم لوگوں کو اس کی کوئی قدر و قیمت معلوم نہیں. ایک سال ہماری زندگی کا اور کم ہو گیا، ہم موت کے اور قریب آ گئے. ہم میں سے نہ معلوم آئندہ شب برات کون دیکھ سکے گا. آج کی رات کے متعلق بعض علماء کہتے ہیں کہ اس میں اللہ پاک نے جو فیصلے فرمائے تھے، روح قبض کرنے والے فرشتے کو لسٹ دے دی جاتی ہے کہ آنے والے سال میں ان کی روح قبض کرنا ہے. ہو سکتا ہے اس لسٹ میں میرا اور آپ کا بھی نام ہو، ہمیں پتہ نہیں ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ سے تو ہم عافیت مانگتے ہیں، عمر میں رزق میں برکت مانگتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، لیکن اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے. اس لیے ہر دن کو اپنے لیے غنیمت سمجھے، ہر وقت کو اپنے لیے غنیمت سمجھے. اور آج کی یہ رات ہم قبرستان بھی جائیں، اللہ کے رسول سے قبرستان جانا ثابت ہے. چاہے آپ ایک مرتبہ گئے لیکن گئے. آج کی رات میں دعا کرنا آپ سے ثابت ہے، اس لیے ہم دعاؤں کا اہتمام کریں. اور رات میں عبادت کرنی ہے تو عشاء کی نماز آپ نے جماعت سے پڑھی ہے، فجر کی نماز آپ جماعت سے پڑھیں، انشاءاللہ پوری رات عبادت کرنے کا آپ کو ثواب ملے گا. رات میں آپ کو عبادت کرنی ہے، آپ تلاوت کیجئے. عبادت کرنی ہے، آپ قضائے عمری پڑھیے. آج کی رات میں آپ صلاۃ التوبہ بھی پڑھیے کہ اب تک کی زندگی میں مجھ سے جو نافرمانیاں، جو گناہ ہو گئے، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میری توبہ قبول کر لے. درازی عمر کے لیے دعا کیجئے، نعمتوں کے ملنے کی دعا کیجئے، اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے اہل خاندان کے لیے، اپنے محسنین متعلقین کے لیے آپ دعا کیجئے. دعا ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ دعا کرنے کا حکم دیا اور قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے. اس لیے آج کی رات بہترین عمل قضائے عمری اور اس کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام. آج کی رات میں جس طرح ہم لوگوں میں ایک بات یہ آ گئی کہ گھومنا پھرنا اور اسی طرح جو ہے ساری رات مسجد کے باہر گزارنا، کوئی نیکی نہیں، کچھ نہیں، صرف سیر و تفریح ہوتی رہتی ہے. کچھ لوگ شور و شغب کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کو تکلیف دینے والا کام کرتے ہیں. اس سے ہم اپنے آپ کو بچائیں. عبادت کرنا ہو عبادت کریں، عبادت نہیں کرنا ہو اپنے گھر جائیں، آرام کریں. گھر میں کچھ عبادت کریں تاکہ گھر میں خیر و برکت رہے. اور فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کا اہتمام کریں. کتنے لوگ ساری رات جاگتے اور فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے سو جاتے. آپ ساری رات نہیں جاگیں گے چلے گا، لیکن فجر کی نماز آپ کو جماعت سے پڑھنا ہے. پوری رات عبادت نہیں کریں گے چلے گا. آپ تھوڑی رات بھی اگر عبادت کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ گزار لیے تو بھی انشاءاللہ یہ بات کافی ہوگی. اس لیے شب برات کا یہ موقع اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے عطا کیا. آپ ان سے پوچھو جو آج ہمارے درمیان نہیں ہے، اپنی قبروں میں ہیں، ایک ایک نیکی کے لیے محتاج ہیں.
اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، اس لیے اس رات کو بھی اور آنے والی زندگی کے ہر دن اور ہر رات کو اپنے لیے غنیمت سمجھ کر کے عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کا اہتمام کریں. ہم مانگیں گے تو انشاءاللہ محروم نہیں رہیں گے. کہتے ہیں نا، جو آدمی دروازہ کھٹکھٹاتا رہتا ہے اس کے لیے دروازہ کھلتا ہے، اور جو اللہ سے مانگتا رہتا ہے اللہ اسے نوازتا ہے. اللہ نے کہا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، اور اللہ اپنے وعدے میں سچے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آدمی دعا کرتا ہے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو مانگتا ہے وہی مل جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے جو مانگا وہ ہمارے لیے بہتر نہیں تھا، اس میں ہمارے لیے خیر اور بھلائی نہیں تھی، تو اللہ وہ نہیں دیتا، اس کے بدلے میں ہمیں دوسری نعمتیں عطا کر دیتا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں، ان دعاؤں کا کوئی اثر ہمیں دکھائی نہیں دیتا، لیکن دعا فی نفس ہی عبادت ہے، اور اس پر اتنا اجر و ثواب ہے کہ کل قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی، حساب و کتاب کا موقع ہوگا، تو ہم نے جو دعائیں مانگی تھی جس کے اثرات ہمیں دنیا میں نہیں دکھے وہ نیکی کی شکل میں ہمیں وہاں پر ملے. تو لوگ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہم نے جتنی دعا کی تھی اس کے اثرات دنیا میں نہیں دکھتے تو آج یہاں نیکی کی شکل میں ہمیں ملتے، اور یہ نیکیاں ہمیں اپنی نجات کے لیے کام آتی. اس لیے دعاؤں کا خوب اہتمام کریں، وقت کی بربادی سے اپنے آپ کو بچائیں، اور کل کا دن اپنے بچوں پر خاص نظر رکھیں. ہمارے بچے عموماً ایسے دنوں میں بہت زیادہ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں جو خاندان کے لیے تکلیف کا باعث ہوتا ہے. گھومنے پھرنے چلے جاتے ہیں اور ادھر ادھر پانی میں ڈوب کر کے موت ہو جاتی ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے موت ہو جاتی ہے، حادثات میں لوگ زخمی ہو جاتے، ہاتھ پیر ٹوٹ جاتے، سب کے لیے مصیبت کا سبب. تو یہ رات کوئی تہوار نہیں ہے، اور یہ آنے والا دن کوئی تہوار نہیں ہے، سیر و تفریح کا دن نہیں ہے، عبادت کا موقع ہے. عبادت کرے، عبادت کرنے میں طبیعت نہ لگے آرام کریں، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، اور کل کا دن بھی ہم سیر و تفریح سمجھ کر کے گھومنے پھرنے میں نہ گزاریں، اپنے معمولات کے مطابق اپنے دن کو گزاریں. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.